خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں. وہ ایک ایسے وقت میں امریکی صدر کا حلف اٹھا رہے ہیں جب دنیا میں کئی مقامات پر جنگیں ہو رہی ہیں، جن میں جو پرومیننٹ وارز ہیں اس میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ تھی جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. سیز فائر ہو گیا ہے اور وہاں پر جو جنگی قیدی ہیں ان کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ آتے اس جنگ کا خاتمہ کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جلد از جلد یہ جنگ جیت کر ختم کرے. تو کیا ایسا ہی ہو رہا ہے؟ دوسری طرف جو روس اور یوکرین کی وار ہے اس کے اثرات نے دنیا کو اب تک اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس جنگ کا بھی امریکی صدر خاتمہ چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ کیسے کر پائیں گے اور اپنے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد اب ابتدائی چند دن میں وہ کیا اقدامات اس حوالے سے اٹھا سکتے ہیں؟ کئی اہم سوالات پاکستان سے بھی متعلق ہیں. پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات، اگرچہ شروع میں انہوں نے کئی سخت قسم کے بیانات دیے تھے پچھلی دفعہ جب وہ صدر بنے تھے، لیکن اس کے بعد 2019 میں ان کے پاکستانی حکومت کے ساتھ بہتر تعلقات ہوئے جب وائٹ ہاؤس میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ خوشخبریوں میں مشغول نظر آئے، اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اس طرح سے سخت بات نہیں کی جو 2018 میں وہ کر چکے تھے. اب دوبارہ جب وہ صدر کا عہدہ سنبھال رہے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن کا دور کیسا رہا ہے یہ، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا حلف اٹھانے کے بعد کون سے ایگزیکٹو آرڈرز فوری طور پر جاری کر سکتے ہیں جس کا دنیا پر امپیکٹ آئے گا. ان تمام چیزوں پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا. میں مختصراً صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اپنے ویورز کے لیے بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کون ہیں. تو آپ دیکھتے جائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیو یارک میں جائیداد کے کاروبار سے منسلک ایک صاحب فریڈ ٹرمپ کے بیٹے ہیں. بے پناہ خاندانی دولت کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے والد کی کمپنیوں میں معمولی ملازمتیں بھی کی. جب ڈونلڈ ٹرمپ 13 برس کے تھے تو ان کے والد کو ان کے کمرے سے ایک چاقو ملا. اس کے بعد فریڈ ٹرمپ نے اپنے بیٹے کو اصلاح کے لیے ملٹری اسکول بھیج دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پینسلوینیا یونیورسٹی کے واٹن اسکول آف فائنانس سے ڈگری لی اور کاروبار سنبھالنے کے لیے اپنے والد کی پسندیدہ اولاد بن گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے اپنے والد سے $10 لاکھ قرض لے کر کاروبار شروع کیا اور بعد ازاں خود ان کے کاروبار میں شامل ہو گئے. ٹرمپ نے اپنے خاندانی کاروبار میں اضافہ کیا اور 1971 میں اس کمپنی کی باغ ڈور انہوں نے سنبھالتے ہوئے اس کا نام ٹرمپ آرگنائزیشن رکھ دیا. ٹرمپ نے اپنی کمپنی کے کاروبار کو بڑے تعمیراتی منصوبوں تک پہنچایا اور 68 منزلہ دی ٹرمپ ٹاور نامی عمارت بنائی. ٹرمپ نے پھر انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بھی قدم رکھا. 1996 سے 2015 تک وہ مس یونیورس مقابلوں کے مالک رہے. جون 2015 میں ٹرمپ نے باضابطہ طور پر وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کی کوششوں کا آغاز کیا اور کامیابی کے بعد 20 جنوری 2017 کو امریکہ کے 45ویں صدر کی حیثیت سے انہوں نے حلف لیا. اپنی الیکشن کیمپین کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کس قسم کے وعدے کرتے رہے ہیں کہ وہ صدر بننے کے بعد کیا کریں گے؟ زیادہ تر بیانات انہوں نے جنگوں کے خاتمے کے حوالے سے دیے تھے. ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، میں آپ سے شروع کرتے ہوئے یہ آپ کے خیال میں جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک سیز فائر ہے اور جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، کتنا کریڈٹ آپ دینا چاہیں گی ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ دیکھیے، اس میں ان کا بہت زیادہ جو ہے اثر رسوخ ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کوئی جنگ بھی بغیر فائنینسز کے نہیں چل سکتی ہے. اس جنگ کے اندر جو خاموش سپورٹ تھی لیکن جو بہت واضح سپورٹ تھی وہ امریکہ کی طرف سے اور برطانیہ کی طرف سے، جنہوں نے ایک ایئر برج جو ہے کریٹ کی ہوئی تھی ویپن سپلائی کی اسرائیلی حکومت کو اور اسرائیلی افواج کو. ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آ کے یہ کہا ہے کہ وہ اب جو ہے نہ تو ایسی صورتحال میں امریکہ کا ساتھ جو ہے ایسے ملک کے ساتھ رکھیں گے جہاں امریکہ جو ہے کسی دوسرے ملک کے دفاعی اخراجات اٹھائے، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی دفاعی مدد کریں گے، چاہے وہ یوکرین میں ہو چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہو. تو ظاہر ہے نتن یاہو صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، کیونکہ جنگ اگر آپ نے اپنے پیسوں پہ لڑنی ہے اور بہت عرصے تک لڑنی ہے اور کہ کوئی واضح اہداف نہیں ہے تو آپ اس بہتر ہوگا کہ آپ اس کے لیے کسی قسم کی امن مذاکرات کی طرف چلیں. یہی وجہ ہے کہ نتن یاہو صاحب نے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے ایک دن پہلے
جو ہے یا اسی دن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں مذاکرات کی شروعات کی ہیں اور اس کو بھی بتدریج رکھا ہے، یعنی کہ انہوں نے سٹیپ وائز پیس پروسیس کے اوپر بات کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ امریکن گورنمنٹ سے نیگوشیٹ بھی کرنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوزیشن کو بھی سیکیور کرنا چاہیں گے. میرے خیال سے تقریباً 80% آپ جو ہے یا 60% 60 سے 80% جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ امریکن صدر کے اوپر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ دوسری بات ظاہر ہے کہ اسرائیل کو بھی وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے زمینی طور کے اوپر. اگر وہ ہوئے ہوتے تو یقینی طور پہ وہ امن مذاکرات کی طرف نہ جاتے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو خواہش تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو لیکن اسرائیل جلد سے جلد اس کو جیت کر ختم کرے، تو کیا یہ جیت ہار پر ختم ہو رہی ہے جنگ، یا اس میں کوئی نہیں جیتا اور کوئی نہیں ہارا؟ نہیں، اس میں دیکھیں نقصان دونوں سائڈز پہ ہوا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جنگ کے اختتام پہ جو پیس امن معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے اسرائیل کو تمام علاقے خالی کرنے پڑیں گے، تو پھر سب سے بڑا فیصلہ تو اسرائیلی حکومت کو کرنا پڑے گا کہ آخرکار انہوں نے یہ 1 سال جو جنگ لڑی ہے اس جنگ کے کیا اہداف تھے. دوسری طرف ظاہر ہے حماس نے بھی زمینی طور کے اوپر اس کا جواب بھی دیا اور رد عمل بھی دیا، اور غزہ کے اندر جتنے مسلمان بے گھر ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کے جو ریفیوجی اسٹیٹس میں گئے ہیں، اس کو اگر آپ اس کا خمیازہ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید جو حماس نے کامیابی حاصل کی ہیں وہ بھی شاید اتنی نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نے سیاسی طور کے اوپر دیکھیں تو حماس جو ہے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، اور سیاسی طور پہ نتنیاہو صاحب اور اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی جو ساکھ ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچا ہے. لیکن زمینی اہداف کے طور پہ دیکھیں تو دونوں طرف سے بہت نقصان ہوئے ہیں. اگر آپ امیگریشن اور مائگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا غزہ کی تباہی کے لحاظ سے دیکھیں، لیکن اگر سیاسی یا پولیٹیسائزیشن کو دیکھیں فلسطین کے معاملے کو، تو اس کے اوپر آپ کو پہلی دفعہ جو بین الاقوامی اوپینین ہے، رائے عامہ، وہ اسرائیل سے ہٹ کر فلسطینیوں کے ساتھ ہے، تو اس میں ان کی کامیابی ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس کو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں، سیاسی طور پہ دیکھتے ہیں یا ملٹری دیکھتے ہیں. اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلڑا تھوڑا سا حماس کے حق میں ہے اور فلسطینیوں کے حق میں ہے، اگرچہ ان کے نقصان جو ہے جانی نقصان فلسطینیوں کے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف جو یوکرین وار ہے، جمیل احمد خان صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر امریکہ ان کی مالی امداد روک دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں تو رشیا جو ہے وہ ظاہر ہے زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اس کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی یا وہ جنگ جیت جائے گا. تو کیا آپ کے خیال میں یوکرین کو شکست کے لیے چھوڑ دے گا امریکہ یا نئے صدر؟ امریکہ نے اپنا مفاد دیکھنا ہے. نئے صدر نے بتا دیا ہے، آنے والے صدر نے چند گھنٹوں کے بعد آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے بتا دیا ہے کہ امریکہ فرسٹ، اور امریکہ جو ہے اربوں ڈالر کیوں خرچ کرے باقی دنیا کے مختلف جنگوں میں کیوں جھونکے. ان کا یہی مطمع نظر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک یوکرین کا تعلق ہے اور رشیا کا تعلق ہے، میں مختصراً بیان کر کے پھر اس پہ وضاحت پہ چلتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یوکرین کا لگتا یہی ہے، اگر آپ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات جو انہوں نے کمپین کے دوران دی ہے اور جو انہوں نے کل تقریر میں کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے اور اشارہ دیا ہے، تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے اگر ڈاٹ سے ڈاٹ ملایا جائے تو وہ رشیا کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر جنگ ختم ہو جائے گی وہاں یوکرین پہ آگے چل کے. جیسے غزہ میں جو جنگ ختم ہوئی ہے، حالانکہ اس پہ ڈیبیٹ ہونا بھی مزید ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کا گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو وہ اسرائیل کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ختم ہونی تھی، لیکن وہ جو اسرائیل نے اہداف اپنے رکھے ہوئے تھے وہ پورے نہیں کر سکا. تو یہ ڈیبیٹیبل بات ہوگی کیا وہ مکمل طور پر اس نے جس طرح اناؤنس کیا تھا نیتنیاہو نے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اسرائیل جلدی جلدی اپنی فتح حاصل کر لے تاکہ جنگ بندی ہو سکے، تو کیا اس میں کامیابی ہوئی ہے؟ نہیں، مکمل طور پر کامیابی نہیں ہوئی ہے. لیکن اب دوبارہ آ جاتے ہیں ہم یوکرین کے حوالے سے، پھر میں اس پہ اگر آپ کہیں گے تو تبصرہ کر دوں گا. تو یوکرین میں شروع سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلی دور میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اچھی ریپو تھا، ایک اچھے ان کے آپٹکس تھے رشیا کے حوالے سے. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پہلی بات کہ وہ اپنے پیسے بچائیں گے، دوسری بات کہ امریکہ 35 ٹریلین کا ڈیٹ ہے اس کے اوپر، تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہر کمپین کے ہر حصے میں اپنے ووٹر جو ان کو ووٹ ملے بھی ہیں اس میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو تنگ تھے انفلیشن سے،
جو تنگ تھے جو بائیڈن کی پالیسی سے, غزہ کی پالیسیز اور فلسطین کی پالیسی سے, تو جو ایک امید دیکھتے تھے کہ یہ ایک مضبوط آدمی ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ, تو وہ شاید یہ جنگ بھی رکوا دے اور وہ ان جنگوں کو. اب آ جاتے ہیں آخری جو اس ضمن میں جو بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کی تقریر میں, انہوں نے کہا کہ میں دنیا سے جنگوں کو ختم کرواؤں گا, اور اس لیے بھی ختم کرواؤں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں کوئی تیسری جنگ ہو. یہ بات درست ہے کہ وہ چاہیں گے کہ اس میں اگر دنیا میں تیسری جنگ کے طرف جانا شروع ہو جائے دنیا, تو ظاہر ہے امریکہ کی انوالومنٹ بہت بڑی ہو جائے گی, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو اس کی ڈپلائمنٹ ہے بحری بیڑوں کی اور جو ان کے بیسز کی ڈپلائمنٹ ہے وہاں. اور اس میں اسی ضمن میں ایک بات یہ اور ہے کہ وہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے واقعی جو عرب ممالک ہیں ان کی سیکیورٹی یا نیٹو میں ہم پیسے دے کے یورپ کی سیکیورٹی ہم کیوں کریں, وہ اپنا خرچہ خود برداشت کریں. اور اسی ضمن میں پچھلی مرتبہ اسلامک فورس انہوں نے بنوائی, اور جب اسلامک فورس بنوائی انہوں نے سعودی عرب سے مل کر, تو اس وقت انہوں نے کہا کیا کہ یہ ہماری دوسری اسلامک نیٹو ہوگی جو اپنا یہاں کام سنبھالے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم کیوں آپ کے اس معاملے میں آپ ہمارا کام کر دیں اور آپ ابراہیم اکارڈ کے بعد اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے رہیں. تو اگر اس کا دور اندیشی کے ساتھ اور اس کی باریک بینی کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو ذہن اس طرف جاتا ہے. تو اس کی کنکلوڈنگ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یس, یوکرین میں جیسے کہ رشیا شروع سے کہتا آیا ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے, آپ یوکرین کو شامل نہ کرو نیٹو میں, آپ نے یورپ کے ممالک شامل کیے, ہم نے آپ کو وارن کیا, اب آپ ہماری دہلیز پر آ کے آپ ہماری نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو آپ اس کو کمپرومائز کر رہے ہو, تو یہ برداشت نہیں ہوگا. اور وہ پھر کود پڑے اس میں, کیونکہ وہ وارن کرتے رہے. تو جب ان کو گارنٹی دے دی جائے, جو کہ محسوس ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا قوی اور مضبوط آدمی جو اپنی بات منوانا چاہتا ہے جانتا ہے, تو وہ ان کو یہ گارنٹی اگر مل جاتی ہے رشینز کو کہ ٹھیک ہے نیٹو کو یا نیٹو ان کی دہلیز پر نہیں آئے گی, تو پھر اس میں تنازع ختم ہو جاتا ہے. اور جو جس بالکل صحیح ہے, ہم نے پچھلے دنوں سر یہ دیکھا بھی تھا کہ جو بائیڈن جی بالکل صحیح ہے, جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے تو ایسے اقدامات لیے تھے جس کے نتیجے میں اس جنگ کے بڑھ جانے کا خطرہ تھا, اور اس کو ٹرمپ جو ہے وہ آنے سے پہلے ہی بڑی تشویش کی نظر سے بھی دیکھ رہے تھے. لیکن اس کا دیکھنے کا جو زاویہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ بریگیڈیئر صاحب سے شروع کرتے ہوئے باقی سب لوگ بھی اس پہ کامنٹ کریں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو کہ پچھلے 4 سال میں ہمیں لگتا ہے کہ صد میری کا شکار رہے ہیں. جو بائیڈن یا ان کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ کوئی ٹیلی فونک ٹاک نہیں کی ہے اس دوران میں, اور تعلقات جو ہے وہ بڑی ایک حد تک جو ہے وہ صد میری کا شکار بھی رہے. اب کیسے ہو سکتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ ہمیں یاد ہے 1 جنوری 2018 کو, اس وقت جب اپنا عہدہ سنبھالے ہوئے 1 سال ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو, تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی پاکستان کے حوالے سے, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ the United States has foolishly given Pakistan more than $33 billion in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies and deceit, thinking of our leaders as fools. انہوں نے کہا تھا کہ they give safe havens to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help, no more. اب افغانستان میں سیناریو چینج ہو چکا ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ 2019 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم امریکہ گئے تھے, تو پھر ہمیں لگا کہ تعلقات پاکستان کے بہتر ہو گئے ہیں, اور مجموعی طور پر پھر تعلقات میں بہتری ہی دیکھی گئی. آج پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس سطح پر کھڑے ہیں سر؟ دیکھیں, ایک تو بات ہے کہ دیٹ واز اے ویری ناسٹی اسٹیٹمنٹ, دیر از نو ڈاؤٹ. اور پاکستان کا حکومت نے بھی بڑی اس کے اوپر ریبٹل دیا تھا اور اس کو تشویش کا اظہار کیا تھا. اور پھر جب 2019 کے بعد تھوڑے سے ریلیشن بہتر ہوئے تھے, وی نو اٹ کی بیکاز آف کئی انٹریکشن ہوا پرائم منسٹر پاکستان کا ان کے ساتھ, اور جس میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. ہی پریز اے لاٹ اباؤٹ پرائم منسٹر پاکستان, وہ ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں, ایک بھی مسٹ نو کہ وہاں کی پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی جو ہے اٹ از ویری کلیئر. وہ اس پہ پریزیڈنٹ ہیز ٹو ایکٹ, ہی ہیز اے ویری لیس ونڈو جس میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں. ان کے اسٹریٹجک تھنک ٹینکس ہیں ریجنس کے, ہر ریجنس کے, اور اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگون یہ, اور جنرلی پینٹاگون پریویلز اوور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ایون اٹ ہیپن آل اوور دا ورلڈ. اس لیے اتنی ڈراسٹک پالیسی کا چینج نہیں ہوگا. دا اونلی تھنگ از کہ انہوں نے کوئی ایک دو اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے اپنے ایڈوائزرز رکھے ہیں ان کی تھنک تھوڑا سافٹ ٹرن ہے پی ٹی اے کے بانی کے لیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ فرق پڑے گا کہ ہم یہ سمجھیں گے 5 جنوری کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, بانی پی ٹی اے کو آزاد کرا دیں گے. دین گورنمنٹ آف پاکستان ہیز اٹس اون پوائنٹ ٹو کنوے. بلکہ آئی ووڈ سے کہ اس وقت فوراً ہمارے آفس کو
آج سے 1 مہینہ پہلے جب ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی, ہمیں اپنا رسپانس تیار کر لینا چاہیے تھا, سو دیٹ وٹ ایور ہیپن وی آر ریڈی ٹو آنسر ABC 3D points and we should be able to answer with logic and my response. یہ ضروری چیز ہوتی ہے. آئی ایم شیور کہ وہ ہماری حکومت کے تیار کرے گی, کیونکہ پاکستان دیکھیں ایک سے جو ہے سوورن کنٹری ہے. Now we have to act and behave like a nuclear Islamic country, جو ہم نے کبھی behave نہیں کیا. That is the time now people should know کہ ایک جو ہے ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, ایک واحد اسلامک ملک, اور بھی اکنامی بھی ہماری اکنامی بہتر ہو رہی ہے. لیکن ساتھ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی خود بنانی ہے. ہمیں اپنی اسمبلی کو فال کر کے, امپورٹنٹ کر کے, سینٹ کو, وہ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اگر ہماری صرف اسٹیٹمنٹ آئی اٹ ناٹ میٹر, اگر ہماری اسٹیٹمنٹ کمز فرام سینٹ اور نیشنل اسمبلی تو وہ ایک ان کو رجسٹر کرتے ہیں کہ یہ عوام کی بات ہے. سیکنڈری بات, ٹرمپ از ان آرتھوڈاکس, پتہ نہیں ہے کہ واٹ ہی کین ڈو اٹ, بٹ جنرلی ہی کینٹ ڈیویٹ دا پالیسی فرام اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور یہ پینٹاگون کی. دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں, ہی از ناؤ مائڈ ان اسٹل مڈل ایسٹ ایشو از ناٹ اوور, اور یوکرین از ہز پرائورٹی. تھرڈ, امیگریشن کی پرابلم ہے, بارڈر کی سیل کی بات کرتے ہیں, جو اوپن بارڈر ہوئے ہیں, یہ انہوں نے باتیں کی ہیں, اور اس کے لیے ہی از مور ورڈ اینڈ دیٹ. اس لیے ہم یہ سمجھے کہ آتے 20 تاریخ کو آئی تھنک یہ ایک پاکستان کو وارننگ آؤٹ لیٹر آ جائے گا اور کہے گا جی عمران خان اٹ ول ناٹ ہیپن لائک دس. اس وقت ان کی فرسٹ پاکستان جو وہ USA کی بات کرتے ہیں, مینز کہ ان کو ابھی مڈل ایسٹ میں پرابلمز ہیں. لیکن سر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات وہ صرف عمران خان کے گرد تو نہیں گھوم رہے نا. ہم نے تو دیکھا ہے کہ مجموعی طور پر, یعنی اگر ہم دیکھیں خاص طور پر جو بائیڈن کے زمانے میں, اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانیوں کے بارے میں اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے ایک اچھی رائے بھی دی تھی. گریٹ پیپل, پاکستان از گریٹ کنٹری, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو بائیڈن کے زمانے میں, ڈاکٹر ماریہ صاحبہ آپ کے خیال میں کیا ہوا کہ ہم 1 سال تک انتظار کرتے رہے کہ کوئی ٹیلی فونک کال ہوگی, کوئی رابطہ ہوگا, وہ نہیں ہوا. پھر حکومت گئی, حکومت نے الزامات جو بائیڈن انتظامیہ پر لگایا کہ ہماری حکومت ختم کرنے میں ایک ان کا کردار تھا. پھر نئی حکومت آئی, نئی حکومت کے ساتھ بھی کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوا بائیڈن گورنمنٹ کا. کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں اس کی؟ دیکھیے, ڈیموکریٹس کے لیے پاکستان جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ مسئلہ ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان مخالف ہیں, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو تمام تر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں, جو ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, وہ ہندوستان کے اندر مختلف لابیز کے ساتھ, بالخصوص جو مودی حکومت اور ان کے ساتھ جو ان کے دوست احباب ہیں, ان کی جو فیکٹریز اور ان کی جو مختلف انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو ظاہر ہے ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. دوسری بات یہ کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کیری لوگر برمن ایکٹ ہے وہ بھی ڈیموکریٹس کے زمانے میں آیا, اور جس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ جو ابھی بھی پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے ایک چیلنج ہے, وہ یہ ہے کہ KLB میں انہوں نے 2-3 جو ہے آپ کے لیے کچھ مفروضے تیار, پاکستانی عوام کے ذریعے کے ساتھ اور ان کے ذریعے ہم امریکہ کے مفادات کے لیے کام کریں گے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ امریکن صدر جو ہے اپنے اخراجات جو ہے براہ راست جو ہے پاکستان کے لیے استعمال کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو سفیر ہیں وہ بھی جو ہے اس میں ایک کلیدی کردار ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیشل انوائے ٹو افغانستان پاکستان ہے ان کو بھی کچھ برات دی گئی. اس کی وجہ سے تقریباً 22 ایسے ایریاز تھے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف پیسے دیں گے, لیکن جن لوگوں کو $1,00,000 سے زیادہ پیسے دیے جائیں گے ان کے نام خفیہ رکھے جائیں گے, اور 30 سال کے بعد ان کو ظاہر کیا جائے گا کہ کون امریکن مفادات کے لیے کام کرتا رہے. تو ان کا انٹرسٹ پاکستان کے اندر ان لابیز کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا, لیکن جو ان کے مفادات ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ہندوستان کے ساتھ تھے, اس میں ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ سے بھی بڑھ کر ان کے بزنس انٹرسٹ تھے. ملٹی لیٹرل جو فورمز تھے اس کے اندر جو ہے انہوں نے امریکہ نے ہندوستان کا ساتھ بھی دیا, اور ہندوستان کو بہت بڑی سبقت دینے کی کوشش کی. بالاکوٹ کرائسس کے اندر, اور اس کے بعد آپ اگر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو اثر و رسوخ اقوام متحدہ میں استعمال ہوا, اس میں ایک بہت بڑا کردار امریکہ کا تھا. تو یہ وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے پاکستان جو امریکہ تعلقات ہیں وہ نیچے آئے, کیونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو ایک طرح سے ترجیح دی گئی ڈیموکریٹس کے اندر, اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ
यहाँ امریکہ کے تمام مفادات کو دیکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر اتنے لاکھوں جو ویپنز ہیں وہ بغیر کسی نشاندہی کے چھوڑ دیے گئے. بہت سارے جو افغان نیشنل آرمی ہیں ان کا اتا پتہ ہمیں نہیں ہے. اسی طرح جو مختلف قسم کے جو ہندوستان کے ساتھ ان کے معاہدے تھے ان کا جو خمیازہ ہے آپ آج بھگت رہے. اب اس کے برعکس جو ریپبلکنز ہیں وہ پاکستان کے لیے چیلنج سے زیادہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی رہیں گے, کیونکہ ڈیموکریٹس کے برعکس ریپبلکنز کا جو ایمفسس ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح دو طرفہ تعلقات میں اضافہ کیا جائے, کسی طرح تجارتی سطح پہ بہتر ہو, اور ان کی جو بنیاد ہے ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ پینٹاگون کے ساتھ ہے. سو اس لحاظ سے جو ریپبلکنز ہیں وہ بہت حد تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس میں پاکستانی جو کمیونٹی ہے, جو پرانی کمیونٹی ہے, وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو وہ آپ کو ایک چینج نظر آ رہا ہے, اور اس لیے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی بنسبت جو ریپبلکن پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے بہتر رہے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کے پاس لیوریج بہتر ہوتا ہے دو طرفہ تعلقات میں بنسبت اس کے کہ جب آپ کو ایک لارجر جیو اسٹریٹجک اینگل سے دیکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاکستان کے اندر جو امریکن جو یونیورسٹی سے پاکستانی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد بھی 30,000 سے زائد ہے سالانہ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی نئی جو میرٹ پالیسی جو اس وقت ٹرمپ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو نہ صرف امریکن نیشنلٹی دی جائے گی جو وہاں پڑھیں گے, بلکہ ان کو بزنس کے لیے اپرچونٹی بھی دی جائے گی. تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس ایک اپرچونٹی کی ایک بیس ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے لیے امریکن مفادات سے آگے اور کچھ نہیں ہے. ان کے لیے نہ ہندوستان یا ہندوستان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ملٹی لیٹرل اس قسم کی تمام چیزیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر وہ امریکن انٹرسٹ کو آگے نہیں لے کے جاتے. اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی کل یا پرسوں سے مطلب ہم یہ بھی دیکھیں گے اسٹار لنک پاکستان کے اندر جو ہے شروع ہوگا جو ایلان مسک صاحب کا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بزنس انٹرسٹ ہے, آپ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہیں, آپ ایک بہت بڑے ایکسس پوائنٹ ہیں. اگر ہم یہ اپنے ان مارکیٹ ایکسس پوائنٹس ان تمام چیزوں کو صحیح طرح دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اس پہ میں برگیڈیئر صاحب اگر آپ مختصراً آپ بھی اس پر اظہار خیال کر دیجیے گا کہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیوں خوشگوار طریقے سے استوار نہیں ہو سکے, آپ کس پر رائے کیا ہے برگیڈیئر حارث صاحب؟ آئی تھنک یہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن ہوئے تھے اس میں آئی تھنک دے سپورٹڈ ٹرمپ کو, اس وقت اگر یاد ہو وہ بھی ایک حالات تھے یعنی ٹکٹ کے جی پاکستان جو باہر تھا انہوں نے بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو سپورٹ نہیں کیا تھا. دیٹ واز ون آف دا فیکٹر. اور انڈیا نے پورا بہت فل سپورٹ کیا, فنڈنگ بھی بہت ارینج کی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ آئی تھنک ہماری اپنی گورنمنٹ کی کمزوری تھی کہ دے could not approach properly. You have to remain in touch with them. You have to involve with them. It's a big super power ہے. آپ کو ہر حالت میں ان سے انگیج رکھنے کی ضرورت ہے. جو ہماری فورن افیئرز اس وقت کے تھے انہوں نے اس طریقے سے کام نہیں کیا جیسے ہونا چاہیے تھا. میری کانٹیکٹ میرا ہمیشہ ان سے رہا, چاہے جنرل باجوہ تھے, اس جنرل عاصم منیر تھے, ابھی بھی انہوں نے بہت وزٹ بھی کی ہے اور بہت اچھی ڈیٹیل ہماری ان سے انڈرسٹینڈنگ ہے, رسپانس بھی بہتر آ رہی ہے. بٹ آئی تھنک بیسیکلی یہ گورنمنٹ پرائم منسٹر لیول سیکریٹریٹ اینڈ فورن آفس یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے جو آئی تھنک اس وقت یہ ایسی نہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی تھی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ برگیڈیئر حارث صاحب, آپ کا شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر ماریہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب بھی موجود ہیں. ذرا آج جو ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے جو بائیڈن اناؤنسمنٹس کر سکتے ہیں, جو بڑے اقدامات لے سکتے ہیں اور جو بائیڈن انتظامیہ کے کیے گئے فیصلوں کو وہ رول اوور کر سکتے ہیں, وہ کیا ہیں, ایکسپیکٹڈ کیا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اب اسد حسن صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, وائس آف امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں, واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ اسد حسن صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جمیل احمد خان صاحب بھی ہیں اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ شو میں شریک ہیں. میں آگے بڑھنے سے پہلے اور کہ میں جمیل احمد خان صاحب کی طرف جاؤں, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 2017 میں جب صدر بنے تھے امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ, اپنے اس دور میں انہوں نے کون سے اہم اقدامات کیے تھے, وہ ذہن میں رہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جان سکیں گے کہ وہ آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے, حلف اٹھانے کے بعد 23 جنوری 2017 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بذریعہ ایگزیکٹو آرڈر امریکہ کو 12 ملکی
तजारती मुआहदे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से निकाल दिया। 27 जनवरी 2017 को ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करके 7 मुसलमान ममालिक के शहरियों की अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। 7 अप्रैल 2017 को ट्रंप ने शाम में हवाई अड्डों पर अमेरिकी हमलों का हुक्म दिया। 1 जून 2017 को सदर ट्रंप ने पेरिस के मौसमियाती तब्दीली के मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार की। 23 जनवरी 2018 को ट्रंप ने चीन से खरीदी जाने वाली अशिया पर 30 से 50% टैरिफ्स आयद करके चीन के साथ तजारती जंग छेड़ी। 8 मई 2018 को ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से दस्तबरदारी का ऐलान किया। 14 मई 2018 को अमेरिका ने अपने इस्राएली सफारतखाने को तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल किया। 12 जून 2018 को ट्रंप ने शुमाली कोरिया के रहनुमा, जबकि 16 जुलाई 2018 को रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की। 3 जनवरी 2020 को ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। 7 जुलाई 2020 को ट्रंप ने कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाएगा। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के हामियों ने 2020 के सदारती इलेक्शन के नतायज के खिलाफ एहतजाज करते हुए कैपिटल हिल पर धावा बोला। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं जब वो दोबारा सदर का ओहदा संभाल रहे हैं? जमील अहमद खान साहब, सर, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो गैर कानूनी इमिग्रेशन है, गैर मुल्की तारकीन वतन, इनके हवाले से पहले ही दिन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने का ऐलान किया जाएगा और ये जो बेदखली है उसका सबसे बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। सरहदी इमरजेंसी का वो ऐलान कर सकते हैं। आपके ख्याल में क्या उन्हें कुछ कानूनी और अदालती मसाइल आड़े आएंगे उनके, या ये एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर याद रखा जाएगा अमेरिका में? ये एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू करने का इस्तेहकाक अमेरिकन सदर को होता है और वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 सेक्शन 1 में वाज़ेह है कि सदर अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसीलिए ट्रंप ने अपने जो ट्रांजिशन टीम है उसने कोई 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स तैयार करके रखे हुए हैं। उसमें चीदा चीदा तो आपने जो पिछली दफ़ा बताए उसकी कुछ मिलते जुलते खदोखाल नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि बॉर्डर कंट्रोल या इमिग्रेशन, मैस डिपोर्टेशन जिसको उन्होंने कहा है ट्रंप ने अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में कि वो तारीख में इससे पहले कभी लोगों ने देखा होगा जितने लोगों को वो डिपोर्ट करेंगे अमेरिका से। और इसके लिए मैक्सिको को, क्योंकि ज़्यादा वहाँ के लोग हैं मैक्सिकन, तो वो उन्होंने अपनी तरफ कैंप्स बना लिए हैं और यहाँ भी इन्होंने सेंटर्स बना लिए हैं अमेरिका में कि वो हर जगह इनको पकड़ के लोगों को सेंटर में रख के, और फिर उसमें लीगल इम्प्लीकेशंस कुछ आएंगी क्योंकि ह्यूमन राइट्स के भी कुछ कवानीन है वहाँ जिसके तहत बच्चों को वालिदैन से जुदा नहीं किया जा सकता। इस पे परसों ट्रंप ने जवाब दिया है कि फिर मैं चॉइस दूंगा कि पेरेंट्स भी चले जाएं वापस, अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर जाहिर है उनको हमें जुदा करना पड़ेगा। तो इस किस्म के सख्त इक़दामात का तो ऐलान कर चुके हैं। दूसरा जो नज़र आ रहा है, जो बार बार कहते रहे एबॉर्शन के बारे में, जो कि जिसकी की शुनीद यहाँ बाकी मुल्कों में कम क्योंकि वो उनका अपना मामला है, उस पर भी एग्जेक्टिव ऑर्डर महसूस होता है कि वो निकाल देंगे। और तीसरी और सबसे ज़्यादा बात जिस पर करती आई हैं वो टैरिफ पर बात करती आई हैं कि जी मैं इस पर चाइना पर और बाकी ममालिक पर, ख़ास तौर पर नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कहते हैं मैं ख़त्म कर दूंगा, जैसे कि वो निकल के आ गए, आपने अपने बताया इंट्रो में पेरिस अकॉर्ड से निकल कर आ गए, जैसे कि वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से निकल के आ गए। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि जी मैं नॉर्थ अमेरिकन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे इसलिए निकल जाऊंगा कि हमारी जो है ट्रेड डेफिसिट, यानी अमेरिका से वो लोग माल कम खरीदते हैं और अपना माल ज़्यादा बेचते हैं तो हमें उसमें नुकसान है। तो ये 3, 4, 5 चीज़ें इस एरिया में तो उन्होंने काम करना ही करना है। रहा सवाल बाकी जो हम जिक्र कर रहे थे पहले सेगमेंट में भी, और बाकी उनका जो अप्रोच रहा है डोनाल्ड ट्रंप का पिछले अदवार में, पिछले दौर में जब वो थे प्रेसिडेंट, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि मल्टीलैटरलिज्म पर उनका ध्यान नहीं है, मल्टीलैटरलिज्म पर उनका फोकस नहीं है, यानी कि उनकी पार्टी का ज़ाहिर उसी हिसाब से। इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप एक तजुर्बेकार जिन्होंने पिछली गवर्नमेंट चला के गवर्नमेंट को देख लिया है कि किस तरह चलती है, और इस दफ़ा वो ज़्यादा
اپنے قانونی طاقت لے کے آئے، یعنی کہ اپر اور لوور ہاؤس دونوں ہاؤسز ان کی میجارٹی میں ہیں، اور جب چاہیں جو بل پاس کرا لیں۔ انہوں نے کہہ دیا 60 افراد کی لسٹ انہوں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، ایف بی آئی کی، اسی طریقے سے مختلف محکموں کی، جن کو کہ وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہوا ہے اپنی کمپین کے دوران اور چند ہفتوں پہلے بھی کہ جی میں تو ایک بل لے کے آ جاؤں گا اور بل پاس کر دوں گا کہ ان کی پروٹیکشن ختم کر کے، تاکہ ان کو لیگل پروٹیکشن نہ ہو اور میں جس کو چاہوں نکال لوں۔ اور اسی ضمن میں جو اپنے ملک کے لیے انہوں نے کرنا ہے، اور اس ضمن میں دوسری بات انہوں نے یہ کرنی ہے کہ انہوں نے بہت ساری پوسٹیں جو اس وقت پولیٹیکل اپوائنٹیز کی نہیں ہے، امریکہ میں ایک اسپوائل سسٹم ہے، اسپوائل سسٹم کے تحت زیادہ تر چیف وہ پولیٹیکل اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، جو حکومت آتی ہے اس کے ساتھ پولیس چیف بھی، جو حکومت آتی ہے اس کے ساتھ وہ آ گئے اور اسی کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں، اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب زیادہ پوسٹیں جو ایگزیکٹو ہیں وہ اس نیچر کے لے آؤں گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، جو اس حلقوں سے اور اس محکموں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آج رات سے آپ دیکھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کی ٹیم نے یہ سارے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، دستخط صرف کرنا ہے انہوں نے اور ایشو کر کے رکھنا ہے۔ اس پہ بہت کام ٹرانزیشن ٹیم ٹرمپ کی جو ہے وہ کام کرتی رہی ہے۔ تو یہ چیدہ چیزیں تھیں، اور جس طرح کہ میں بتا رہا تھا کہ جنگوں کے معاملے میں وہ ایک دوررس ان کی پالیسی رہے گی، جس کا کہ ہم ذکر پہلے بھی سیگمنٹ میں کر چکے ہیں کہ دوررس پالیسی کے تحت ان کا یہی مطمع نظر رہے گا کہ جو امریکہ پہ برڈن ہے باقی دنیا کا پیسے خرچ کرنے کا، جیسے نیٹو کی میں بات کر رہا تھا، یا جیسے کہ مڈل ایسٹ کی پروٹیکشن ہمیشہ امریکہ نے رکھی ہوئی ہے، اتنے بیسز رکھے ہوئے ہیں، بحری بیڑے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ خرچہ ان کا بچے اور یہ وہ نکال لیں۔ اور اسی ضمن میں انہوں نے کل اپنی 1 گھنٹے کی تقریر میں ایک تقریر کا نقطہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ میں چاہوں گا کہ تیسری جنگ دنیا میں نہ ہو۔ اور میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جس طاقت سے آئے ہیں، اگر وہ کیونکہ ایک چیز یاد رہے کہ 2017 کے بعد امریکہ یونیپولر ورلڈ کا سب سے طاقتور یونیپولر ورلڈ کا حصہ نہیں رہا ہے، اب وہ ملٹی پولر ورلڈ کا حصہ ہو گیا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا کمپٹیشن بھی بڑھ گیا ہے۔ اور جب ملٹی پولر ورلڈ میں ایک دوسرے سے طاقت کا توازن کے لیے کمپیٹ کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں جنگ کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یونیپولر ورلڈ میں طاقتور ملک ایک ہی ہوتا ہے تو باقی ملک ظاہر ہے وہ سہمے رہتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کی طاقت کم ہے۔ بالکل تو اس وقت جو اسپیس ویپنائزیشن، بالکل ٹھیک ہے سر، جو چیزیں آپ نے ابھی ڈسکس کی ہیں بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ذرا اسد حسن صاحب کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اسد صاحب، کیا خدشات ہیں اور کیا امیدیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور خاص طور پر کیا نان امریکن جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ بہت شکریہ اسد۔ جیسا کہ جمیل صاحب نے یہاں پہ بات کی، وہ کافی ویل ریڈ ہیں اور وہ فالو کر رہے ہیں۔ امیگریشن پورا ان کا ایک سٹینس تھا اپنی پوری الیکشن کیمپین کے دوران کہ انلیگل امیگریشن کو وہ ملک کے اندر سیکیورٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، عام طور پہ شہریوں کی سیکیورٹی سے۔ سو یہی توقعات یہ وابستہ کی جا رہی ہیں کہ پہلے دن جو ایگزیکٹو آرڈر ہوں گے وہ اس کو ڈسکریج کرتا ہوا کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے کہ انلیگل امیگریشن اس کا خاتمہ ہو، یا انلیگل امیگرینٹس جو ہیں ان کی ڈپورٹیشن وہ شروع کی جائے۔ سو اس بارے میں اپڈیٹ یہ کر سکتا ہوں کہ ایک نیو یارک ٹائمز نے اور اپسس نے ایک سروے کنڈکٹ کرایا ہے، تو اس میں نہ صرف ریپبلکن جن کا جنرلی یہ سٹینس ہے آف کورس کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امیگریشن کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم انلیگل امیگریشن کے خلاف ہیں، تو اپسس کا جو سروے ہے اس میں بڑی ان کو اکثریت کے ساتھ اس چیز کو انڈورسمنٹ دی جا رہی ہے کہ ہاں انلیگل امیگریشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ انٹرنل اور لوکل اکانومی پہ برڈن ہے، جابس کے اوپر وہ برڈن ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات بالخصوص انڈیویجول اور شہریوں کی سیکیورٹی اس کے لیے وہ اس کے اندر خطرات ہیں۔ سو یہاں پہ انڈورسمنٹ مل رہی ہے کیونکہ آلریڈی وہ ایک بڑے پاپولر ووٹ کے ساتھ آئے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ دونوں ایوانوں میں ان کو برتری حاصل ہے، اور دوسری ٹرم میں بالخصوص جب وہ پہلی بار پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنے تو یہ سب کے لیے ایک کہنا چاہیے تھا کہ بڑا سرپرائز تھا، اور پھر وہ اپنی ڈیموکریٹک ریپبلکن پارٹی کے اندر سے
پرائمریز جیتنے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد جب وہ پریزیڈنٹ بن کے واشنگٹن میں آئے تو تجزیہ کاروں کے نزدیک وہ ایک بالکل نیو کمر تھے سسٹم کے اندر بھی، اور کانگریس کے لوگوں سے بھی بہت زیادہ واقف نہیں تھی. اب اس وقت کانگریس کے اندر بھی جو لوگ آئے بیٹھے ہیں وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ اب سے کچھ دیر بعد اپنا حلف اٹھا لیں گے، ان کی انڈورسمنٹ اس کے ساتھ شامل ہے. تو اس لیے اب وہ ایک مختلف ڈونلڈ ٹرمپ ایکسپیکٹ کیے جا رہی ہیں، کیونکہ ان کو کانگریشنل سپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میسز کی سپورٹ ہے، کیونکہ پاپولر ووٹوں میں بھی وہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو کافی سارے انیشیٹو ان کے پاس ہیں. کل انہوں نے جو یہاں پہ تقریر کی تو انہوں نے بتایا کہ 100 کے اراؤنڈ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں جو وہ سائن کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ٹیم میں سے کچھ لوگ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم گریجولی سائن کرتے جائیں، تو انہوں نے اس کو بالکل فلیٹلی اس کو ریفیوز کر دیا، اور ان کا نہیں، وہ جو اقدامات لینا چاہتے ہیں، جو ان کے پرومسز سے اپنے الیکشن کیمپین کے، وہ ان کو پہلے دن ہی پورا کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے کے میں چاہوں گا کہ یہ جو دو ممالک ہیں دنیا کے، ان پر بڑی نظر ہے امریکہ کے پرسپیکٹو میں. ایک ایران ہے اور ایک چائنا ہے. چائنا کے حوالے سے وہ ٹیرف پالیسی جو پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ لے کر آئے تھے، وہ کیا اس مرتبہ ان کی پالیسی کیا ہو سکتی ہے. پھر پاکستان بھی اس لحاظ سے دیکھتا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں یا مثبت رویہ نہیں ہوتا کئی چیزوں میں، تو پاکستان چائنا کی طرف جاتا ہے. تو اور پھر ایران کا معاملہ اسرائیل کے پرسپیکٹو میں بھی اور پورے مڈل ایسٹ کے پرسپیکٹو میں امریکہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ کر ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اسد حسن صاحب، جو امریکہ میں مقیم اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا سیاسی یا غیر سیاسی توقعات وابستہ ہیں؟ سیاسی میں نے اس لیے کہا کہ جو بھی میں نے ڈاکٹر ماریہ سے بھی سوال کیا تھا، وہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان کافی متحرک ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، یا آپ اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر ماریہ کی رائے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اتنے بے شمار ایشوز ہیں کہ ان کو پاکستان کی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے؟ اسد، اگین اگر آپ پاکستانیوں کی ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے کہیں گے تو وہ ایکسپیکٹیشنز تو بہت ہائی ہیں. کیمپین بھی چلائی گئی ہے، اور یہاں پہ 2 دن کے بعد یہاں اسی کیپٹل بلڈنگ کے اندر یہاں پہ کریگ کسار، جو کہ بہت ایکٹیو کانگریس مین ہیں، جنہوں نے پہلے بھی 60 یا اس سے زیادہ کانگریس مین کے لیٹر سائن کرا کے پریزیڈنٹ بائیڈن کو وہ خط لکھا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جمہوری حقوق کے لیے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے امریکہ اپنا کردار ادا کرے. اگر آپ مجھ سے امریکہ کی اسٹیٹڈ پالیسی پوچھیں گے تو امریکہ کی اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا آگے چل کے کہ کانگریس سے اگر اسی نوعیت کا کوئی لیٹر آتا ہے جو پہلے پریزیڈنٹ بائیڈن کے ٹیبل پہ رہا ہے، اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹیبل پہ آتا ہے، تو ہم اس کو کچھ اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے بڑے وثوق کے ساتھ کہ اس کے اوپر ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. لیکن ان کی انتظامیہ کے لوگ، انتظامیہ میں جو ممکنہ طور پہ آف کورس شامل ہوں گے، توثیق یہاں سے کیپٹل ہل سے اور کانگریس سے ہونے کے بعد، جو ریچرڈ گرینل کی آپ بات کر رہے ہیں، سو اس سے ان کا ایک مائنڈ تو ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور لیکن اس بارے میں کچھ ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ ریچرڈ گرینل ابھی تک کہہ رہے ہیں وہ ان کی ذاتی حیثیت میں کہہ رہے ہیں. وہ ذاتی حیثیت اسٹیٹ کی پالیسی بنتی ہے یا نہیں بنتی، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتے، زیادہ ہم اس کے بارے میں کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ چیز طے ہے کہ پاکستانی امریکن جو یہاں پہ موجود ہیں، ان کی توقعات بہت زیادہ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک جمہوری نظام کے لیے، اور خاص طور پہ اگر وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سپریشن ہے، تو اس کو کم کرنے میں واشنگٹن کا کردار ہو سکتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. جمیل احمد خان صاحب، آپ میں نے ابھی ایران کا ذکر کیا اور چائنا کا ذکر کیا. میں خاص طور پہ ایران کے حوالے سے، آپ نے دیکھا کہ ابھی جو شام میں جو کچھ ہوا، شام کی حکومت ختم ہوئی، وہاں پر پھر باغی آ گئے، اور جو ایک ایکسس آف ریزسٹنس تھا ایران کا کہ اس نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، خاص طور پر اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے حوالے سے، وہ لبنان میں بھی موجود تھا، شام میں بھی موجود تھا، خود ایران کے اندر، اور اس کو ایک کافی دھچکا لگا. پھر آپ کو یاد ہوگا، ابھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ پچھلی مرتبہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے جو نیوکلیئر ڈیل تھی اس سے وہ نکل آئے تھے ایران کے ساتھ. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے خیال میں ایران کو کیسے ڈیل کرنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ کس قسم کے تعلقات وہ رکھیں گے؟
ایران کے ساتھ تو پہلے بھی انہوں نے سخت رویہ رکھا تھا اور اس دفعہ بھی اس میں کوئی نرم رویہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو اس دفعہ بہت بیلنس کر کے چلنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک بزنس مین ہے، ان کو پتہ ہے کہ نفع اور نقصان کیا ہوتا ہے اور بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ایران میں اس دفعہ ہاتھ ڈالا تو ایران کے جو پچھلے ہفتے جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے رشیا کا، اور رشیا اور ایران کے سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی مدد ایسے کرٹیکل حالات میں کرنے کا اندیا دیا گیا ہے اس ایگریمنٹ میں، تو رشیا کی انوالومنٹ آ جاتی ہے جیسے انہوں نے نارتھ کوریا کے ساتھ کیا ہے، تو اسی طریقے سے پس پردہ چائنا ایران کے ساتھ ہے۔ تو اس دفعہ ایران کو مارجنلائز کرنے کے لیے یا ایران پر کوئی ایکشن لینے کے لیے سوچنا پڑے گا ان کو، کیونکہ اس دفعہ ایران نے اپنی قوت کو ایک طرف جا کے یکجا کرنے کی کوشش کی ہے، کہیں اور سے قوت ڈرا کر رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ رشیا اور چائنا، رشیا تو ظاہراً اور چائنا باطناً، وہ اسپیس ویپنائزیشن میں امریکہ سے کافی آگے نکل گیا ہے، اور خود کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ ان کی یہی رہے گی کوشش کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف نہ جایا جائے۔ تو اگر اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں تو اسرائیل کی منشا اور خواہش شروع سے یہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران پر حملہ کر دیا جائے اور امریکہ کو بیچ میں گھسیٹ لیا جائے۔ امریکہ اس کو اوائڈ کر رہا ہے جو بائیڈن کے زمانے میں بھی، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں سمجھتی ہے کہ اس سے کیا مضر قسم کے اثرات پڑیں گے ٹوٹل دنیا میں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایران واضح کر چکا ہے اگر اس پہ حملہ ہوا تو اس نے کیا جوابی کارروائی کرنی ہے، اور وہ جوابی کارروائی بہت ساری کارروائیوں میں سے ایک کارروائی یہ ہے کہ جتنی آئل کے تنصیبات ہیں پورے اس خطے میں ان کو تباہ کر دیا جائے گا، دنیا ایک کرائسس کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن بیسز ان کی زد میں ہیں۔ ایران کی یاد رہے کہ جو ہاریزنٹل ان کی قوت ہے اس میں ان کی کمر تھوڑی سی ٹوٹی ہے، لیکن ورٹیکل قوت میں وہ اتنا ہی قائم اور برقرار ہیں۔ ورٹیکل قوت سے میری مراد یہ ہے کہ ایران اپنی فضائی جو ان کی طاقت ہے جس میں کہ ڈرون اور مسلز ہیں، وہ دیکھیں مسلز رشیا کو بھی سپلائی کر رہے ہیں، تو وہ اور ڈرون بھی، تو ان کی اس قوت سے انہوں نے ثابت کیا 3 مرتبہ کہ اسرائیل میں جہاں چاہیں وہ اپنے مسلز داغ سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں آئرن ڈوم کے باوجود، اور وہ آئرن ڈوم نہ صرف اسرائیل بلکہ جتنے بحری بیڑے ہیں سبوں نے مل کے روکنے کی کوشش کی اور نہیں کیا۔ تو لہٰذا اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایران پر اس دفعہ چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایران پر مزید سینکشن لگانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ایران کو معاشی طور پر اتنا زیادہ مجبور کر دیا جائے کہ ایران میں اپنی اپرائزنگ شروع ہو جائے، جس پہ مساد بہت کام کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں مساد کی وجہ سے سائنٹسٹ مارا گیا ایران میں، اور ساتھ میں وہاں جس طرح آپ نے دیکھا کہ حماس کے لیڈر کو کس طرح شہید کیا گیا۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یس کوورٹ آپریشن میں یقیناً ساتھ دیا جائے گا تاکہ وہاں کے عوام کسی طریقے سے اپرائزنگ کر کے اور وہاں کا تختہ الٹے، جس کی بڑی خواہش ہے اور بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے ہٹ کر میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو حملے کا خیال تھا، کوشش تو کی جائے گی لیکن اس کے بہت زیادہ مضمرات ہوں گے، ری ایکشن ہوگا، جس کی وجہ سے پورا ناک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ کہ سربراہ نے ایران کا دورہ بھی کیا کیونکہ دنیا کو پھر لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی نیوکلیر پاور حاصل کرنے کے قریب جا رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ خود امریکہ ہی نیوکلیر ان کو ایکسیس نہیں دی گئی ان کو۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ اب اس میں اب ایکسیس نہیں دی گئی تھی ان تمام ایسٹس کی۔ جی بالکل۔ تو اب اس میں ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چائنا کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتی ہیں، کیونکہ پچھلی مرتبہ اگر انہوں نے 30 سے 50% ٹیرف عائد کر کے چین کے ساتھ تجارتی جنگ چھیڑی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ٹک ٹاک پر پابندی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ایک موضوع امریکہ میں اس وقت ایک بڑا موضوع بنا ہوا ہے، تو آپ امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں امریکہ اور چائنا کے تعلقات جو ہیں تھوڑے سی مشکل بھی ہوں گے، سخت ہوں گی، کیونکہ اس وقت ریپبلکنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ چین کو جو بھی اقتصادی ان کے مفاد آتا ہے اس کے اندر بڑے واضح طور امریکہ کے لیے
ان کی ترجیحات کو جو ہے مضبوط کیا جائے یا ان کو واضح کیا جائے. ایسی صورتحال میں آپ پہ پریشر ہوگا کہ آپ امریکہ کے ساتھ تجارتی وہ تعلقات ہے اس میں اضافہ کریں. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جس بنیاد پر امریکہ کے اندر دوبارہ صدر منتخب ہوئے ہیں اس کی بنیاد جو ہے اقتصادی ترقی اور اقتصادی ریوائول ہے. اور ایسی صورتحال میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چین امریکہ کا بہت بڑا اقتصادی پارٹنر بھی ہے اور ایک طرف سے سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیک بون ہے امریکن انڈسٹری کی. تو ایسی صورتحال میں یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ چین کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے تعلقات رکھیں یا بالکل محاذ لڑائی پہ آ جائیں. یہ ایک چیک اینڈ بیلنس پالیسی ہوگی اور آپ پہ ظاہر پریشر آئے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کی اپرچونیٹی ملے گی. صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ افغانستان کے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کے وہاں سے نکلنے کے بعد پھر ابھی ظاہر ہے کچھ تحفظات رہتے ہیں امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے بھی، اور پچھلے دنوں ایک ریپبلکن کانگریس مین ہے وہ ایک بل بھی تیار کر رہے تھے پاکستان کے لیے، اور مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں موجود خاص طور پر جو حقانی نیٹ ورک ہے ان کے خلاف کارروائیاں کرے، اور پھر پاکستان کے نان نیٹو الائے جو ہے وہ اس کا سٹیٹس جو ہے اس کو بھی اس سے مشروط کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اس حوالے سے پاکستان پر کوئی سختی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا لیکن پاکستان کے اوپر اس طرح کا پریشر نہیں آئے گا جیسے کہ آپ کو ڈیموکریٹس کے ٹائم میں تھا، کیونکہ ڈیموکریٹس کے وقت کے اوپر وہ چاہتے تھے کہ امریکہ کے اندر جتنے بھی ان کے ایسٹس ہیں وہ محفوظ ہیں. امریکہ جو ہے وہاں جو ہے بالخصوص جو بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے سفید و سیاہ میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن وہ آپ کے خلاف تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا، جہاں بہت ساری محاذ لڑائی بھی ہندوستان کی آپ کے خلاف افغانستان سرزمین کا استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں شامل تھی. ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خلاف جو ہیں پاکستان کے ساتھ شراکت داری کر کے انہوں نے نہ صرف جنگ افغانستان میں ختم کی تھی اور پینٹاگون کے ساتھ ساتھ امریکن افواج کا انخلا کامیاب طریقے سے جو ہے محفوظ کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ان کے لیے بہتری کا سبب بن سکتا ہے اگر وہ کسی طرح تجارت میں ان کے ایکسس پوائنٹ بنے فار سینٹرل ایشیا اینڈ رشیا. تو اس میں ان کا فوکس ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ جہاں آپ پہ اس طرح کا ایک ریورس پریشر آئے. ہاں یہ بات درست ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ جو پیچھے امریکن افواج جو ویپنز چھوڑ گئے ہیں ان کے بارے میں کون ذمہ داری اٹھائے گا. جی کیونکہ بین الاقوامی انٹرنیشنل کنونشن کے مطابق بالخصوص کیمیکل ویپنز کنونشن کے تحت اور امریکن فوج کے اپنے قوانین کے مطابق وہ اپنے ہتھیار اس طرح کسی بھی کانفلکٹ زون میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے جو بعد میں دہشت گردی کا سبب بنے یا دہشت گردی جو ہے اس سے جو ہے اس میں اضافہ ہو. تو یہ ایک چیلنج ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کا ریئل چیلنج آئے گا وہ یہی ہے کہ آپ کس طرح پاکستان امریکہ تعلقات کو کسی نئی جدت سے یا نئی فریم ورک کے تحت آگے بڑھاتے ہیں. صحیح ہے. جو پرانے فریم ورکس ہیں وہ اتنے آپریٹو نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسد حسن صاحب، یہ ٹک ٹاک پر پابندی امریکی صدر کیوں چاہتے ہیں یا اس پر وہ یہ زیر غور کیوں ہے، اور اس کا زیر غور ہونا اس پر امریکی کیا سوچ رہے ہیں؟ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور امریکہ کی ریاست اس کا اس پہ کنسنسس ہے اپنے ریسرچ ورک کے بعد، اپنے پیپر ورک کے بعد کہ یہ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے اس کے اندر کچھ ایشوز ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کمپنی کی اگر اونرشپ ہے، اگر جو اس کی چائنا کی جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کی اونرشپ اگر خاص طور پہ یو ایس برانڈ کے لیے اگر وہ یو ایس کمپنی کو دے دیں تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن جو ڈیولپمنٹ اس میں ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سنڈے سے یہ اپلائی ہو گئی تھی پابندی، سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا تھا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ جو کہ آج کچھ دیر بعد اپنا حلف اٹھانے کے بعد باقاعدہ 47ویں صدر بن جائیں گے، ان کے ساتھ ٹک ٹاک کی جو مینجمنٹ ہے اس کے چیف ایگزیکٹو ہے یہاں پہ وہ انگیجمنٹ میں تھے. انیشلی یہاں سے یہ کہا گیا کہ اگر 50% تک، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈوئر ہیں اور وہ ڈیل میکر ہیں. سو ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ اس پہ جو ریئیکٹ کیا، ان کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ 90 ڈیز تک اس فیصلے کو مؤخر کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو. تو اس کے بعد یہاں پہ ٹک ٹاک جو ہے وہ بحال
ہو چکی ہے، اور اس کے بعد مزید کیا نٹی گریٹیز طے ہوں گی ان کے ساتھ یا طے پائیں گی، لیکن انیشیل آف کورس کسی اگریمنٹ کے بعد یا کوئی دونوں جو پریزیڈنشل ٹیم ہے اور جو ٹک ٹاک کی ٹیم ہے ان کے درمیان اس پہ بات چیت ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو امریکہ کے اندر بحال کر دیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ جیسے ایک ڈیمانڈ یہ کیا گیا کہ چلو آپ پورے رائٹس نہیں دیتے اور پورے اس کے شیئر امریکی کمپنیوں کو اگر آپ فروخت نہیں کرتے ہیں تو 50% پہ آ جائیں، یا اب شاید اس سے بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جو فائنل انفارمیشن آئیں گی وہ بعد میں، لیکن پریزیڈنشل کانسنٹ کے بعد ٹک ٹاک اس وقت امریکہ کے اندر بحال ہو گئی ہے۔ جی بہت شکریہ اسد حسن صاحب، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، جمیل احمد خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔